میں ہوں عامر ضیاء اور آپ دیکھ رہے ہیں نیریٹوز میڈیا۔ آج کل پاکستان مسلم لیگ نون کی صفوں میں ایک بڑی نئی بحث چھڑی ہوئی ہے، بڑی دلچسپ بحث بھی ہے۔ بالکل اسی نوعیت کی بحث ہے جو ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ زور و شور سے جاری تھی کہ جی فوج کے خلاف مزاحمت کا بیانیہ اپنایا جائے یا مفاہمت کا بیانیہ اپنایا جائے۔ اس زمانے میں آپ یاد کریں کہ جو برادر خرد تھے شہباز شریف صاحب، وہ جو تھے وہ مفاہمت کے چیمپئن تھے، اور ان کے جو بڑے بھائی تھے برادر کلان نواز شریف صاحب، وہ مزاحمت کے یعنی کہ ووٹ کو عزت دو کا ان کا جو تھا وہ نعرہ ہوا کرتا تھا، اس کو وہ چیمپئن کیا کرتے تھے۔ لیکن ان کے جو نقاد تھے وہ کہتے تھے جی یہ دونوں بیانیے جو ہیں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کا جو مفاہمت کا بیانیہ تھا وہ چل گیا، جس کا فائدہ پورے کے پورے شریف خاندان کو پہنچا، اور ان کے جو ارد گرد کے لوگ تھے، قریبی رفقا تھے جن پہ بڑے بڑے بدعنوانی کے الزامات تھے، ہم نے دیکھا کہ وہ ایک کے بعد دیگرے ختم ہوتے چلے گئے۔ آج سن 2022 کے آخر میں جو بحث ہے، جس کو میں نئی بحث کہہ رہا ہوں، اور جو مطلب نئی سے مراد گزشتہ کچھ مہینوں سے جاری ہے، وہ یہ ہے کہ کیا یہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں، یہ حکومت جو ہے اگلے برس اگست تک جو ہے وہ اقتدار سے چمٹی رہے، یا قبل از وقت انتخابات کی بات مانے۔ بلکہ بعض لوگوں کی تو یہ بھی خواہش ہے کہ جو اسمبلیز ہیں ان کی مدت کو ذرا بڑھا دیا جائے۔ اور یہ بات جو ہے مطلب ایک دوسری طرف جو رائے آ رہی ہے وہ یہ کہ جناب کیا ہم اس بات پہ غور کر سکتے ہیں کہ جناب قبل از وقت انتخابات ہو، کیونکہ ملک کے جو ہیں معاشی صورتحال جو ہے بڑی دگرگوں ہیں۔ لیکن جو لوگ اس بات کو چیمپئن کرتے ہیں کہ جی ہمیں ہر حالت میں اسمبلیوں کی مدت پوری کرنی ہے، ان کا ایک بہت بڑا یہ آرگیومنٹ ہے، ان کا ایک بہت بڑا ایک وہ ہے نکتہ ہے کہ جناب اگر ہم نے قبل از وقت انتخابات کرا دیے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے عمران خان صاحب کے آگے ہتھیار ڈال دیے، اور اس قسم کا کوئی جو تاثر ہے عوام میں نہیں دینا چاہتے۔ دوسرا جو نکتہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ جی انتخابات قبل از وقت نہیں ہونے چاہیے، وہ یہ ہے کہ جناب نون لیگ اب تک جو ہے حکومت میں رہ کر اپنے تمام اہداف کو حاصل نہیں کر سکی ہے۔ مانا کہ کرپشن کیسز ختم ہو گئے، مانا کہ نیب لاز میں تبدیلی ہو گئی، مانا کہ جناب بڑے بڑے جو مقدمات تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، چاہے وہ ساکھ ڈار کا مقدمہ ہو، چاہے وہ شہباز شریف صاحب پر ہو، ان کے دونوں فرزندوں پر ہو، دونوں بیٹوں پر ہو، مریم صاحبہ پر ہو، اور لوگوں پر ہو۔ لیکن ایک بہت بڑی جو ہے ان کے لیے ہڈی اٹکی ہوئی، وہ ہے نواز شریف صاحب کا مقدمہ یا ان کی جو کنوکشن ہے، وہ خود خواہش یہ کہ جی اقتدار میں رہ کر نواز شریف صاحب پہ جو تاحیات پابندی ہے اس کا خاتمہ کرایا جائے۔ اور اس کے لیے لیکن ظاہر ہے کہ وہ کوئی بہت آسان راستہ نہیں ہے، اس پروجیکٹ پہ بڑے زور و شور سے کام تو ہو رہا ہے، لیکن اس میں جو بڑی چیز مانے ہے وہ یہ کہ جناب سپریم کورٹ تھی کہ جس نے ان کو سیسلین مافیا ڈکلیئر کیا تھا، اور سپریم کورٹ نے ہی جو ہے ان کو تاحیات ان کو نااہل کیا ہے پیناما کیسز میں۔ اب اگر یہ جناب جاتے ہیں سپریم کورٹ کے پاس اور سپریم کورٹ کسی وجہ سے ان کی بات مان لیتی ہے، ڈھیل دے دیتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ اپنے آپ کی نفی کر رہی ہوگی، خود اپنے ہی فیصلے کو جو ہے وہ کالعدم قرار دے رہی ہوگی، جو کہ ظاہر ہے کہ بہتوں کے نزدیک خود سپریم کورٹ کی سبکی ہوگی، ادارے کی سبکی ہوگی۔ اس سے غرض نہیں کہ اس زمانے میں کون ججز تھے اور آج کون ہے، بات یہ کہ بطور انسٹیٹیوشن جو ہے اس کا نقصان سپریم کورٹ آف پاکستان کو پہنچے گا۔ تو یہ لوگ بہت ان کی تڑپ تو یہی ہے کہ جی تاحیات پابندی کا خاتمہ ہو جائے، ان کی کنوکشن کو جو ہے ختم کرا دیا جائے، لیکن یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے۔ اس کا دوسرا جو وہ ہے راستہ، وہ یہ کہ جی کوئی آئینی ترمیم آپ کر لیں، لیکن آئینی ترمیم میں ان کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے۔ تو خیر، لیکن پھر بھی اس وقت نون لیگ کی صفوں میں اس چیز پہ پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے کہ کوئی ترکیب نکالی جائے کہ نواز شریف صاحب پہ جو مقدمہ ہے اس کا خاتمہ ہو، اور زور و شور سے اس پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک اور بہت کوشش ہو رہی ہے اور بڑی تڑپ ہے نون لیگ کے اندر کہ جناب جہاں پہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو نااہل قرار دیا گیا، ڈسکوالیفائی کیا گیا، اسی طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے بھی ہو، ان کو جو ہے کوئی سزا دلوائی جائے، ان کو نااہل قرار دیا جائے۔ اور سلسلے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا زبردست کام ہو رہا ہے کہ وہ توشہ خانہ کیس ہو، ان کی مبینہ بیٹی کا کیس ہو، فورن فنڈنگ کا کیس ہو، جو اس تمام کیسوں کو پکایا جا رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو میڈیا ہے، جو مین اسٹریم میڈیا کی بہت بڑا ایک غالب حصہ ہے، وہ حکومت کا اس چیز میں بھرپور ساتھ دے رہا ہے۔ پھر ایک اور بہت بڑا جو ایک کوسچن مارک ہے ان کے لیے، نون لیگ کی قیادت کے لیے، کہ جناب کسی طرح جو ہے پی ڈی ایم کی قیادت کو اس چیز کے لیے منایا جائے۔ اس میں مولانا فضل الرحمان آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑے ضدی ہیں، ان کی عمران خان سے محبت یا ان کی جو مخالفت ہے اس سے ہم اور آپ سب واقف ہیں، تو وہ ڈٹے میں کہ جناب نہیں، عمران خان کو کسی بھی طرح کا ہم تاثر یہ نہیں دیں گے کہ ہم نے اس کی بات مانی ہے۔ اور اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں اسٹیک ہے، تو وہ بھی نہیں چاہے گی کہ جناب قبل از وقت جو انتخابات کا جو ہے غلغلہ مچایا جائے۔ ایک نون لیگ کے لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے بڑی گولڈن اپارچونٹی، سنہری موقع گنوا دیا
मई में کہ جو انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو 25 مئی کا انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا جس میں بڑا تشدد ہوا تھا اور ان پہ بڑا ان کے ساتھیوں کی اوپر شیلنگ ہوئی تھی، پٹائی ہوئی تھی. کہا تو اس سے پہلے حکومت یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ ہم اسمبلیز کو ڈیزالو کر کے الیکشن کی طرف بڑھیں گے، لیکن کیونکہ عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا تو اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں جناب، ہم جو ہے ہتھیار ڈالتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. تو اب پھر جو ہے وہ اس طرح کا کوئی کنسیشن نہیں دینا چاہتے. پھر ایک نون لیگ کی صفوں میں یہ خیال ہے کہ عمران خان پنڈی کے جلسے کے بعد ان کی جو تحریک تھی اس کے اندر جو ہے اس کا مومنٹم کچھ کم ہو گیا ہے، اور عمران خان جو ہے وہ مطلب ہے ان کے لیے کوئی آسان مرحلہ نہیں ہوگا اپنی دونوں اسمبلیز کو ڈیزالو کرنا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مزاحمت ہے بھی ان کی اپنی صفوں میں، اتحادیوں کی صفوں میں. تو پر امید ہے کہ جناب ہم جو ہے عمران خان کے جو جن ہے اس کو قابو میں رکھیں گے، اور ہمارے لیے اتنی بڑی پریشانی کی بات نہیں، کیونکہ عمران خان کا جو مومنٹم ہے تحریک کا، وہ دھرنے کی سیاست نہیں کرنا چاہتے، وہ احتجاج کی سیاست نہیں کرنا چاہ رہے، تو سمجھتے کہ ہمیں مہلت مل جائے گی. تو وہ سمجھتے کہ جی ہم جو ہیں ہر حالت میں اس کہتے ہیں نا اسمبلی کی مدت کو پورا کروائیں. ایک جو دوسرا نقطہ نظر ہے وہ یہ کہ جناب اگر آپ جو انتخابات نہیں کراتے اور معیشت کی حالت اسی طرح بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، تو پھر چاہے انتخابات آپ اب کروائیں 6 مہینے بعد یا 9 مہینے بعد یا سال بھر بعد، اس کا بہت زیادہ نقصان نون لیگ کو ہوگا. پیپلز پارٹی کی تو ٹرف بڑی مضبوط ہے بھی اندرون سندھ کی، دیہی سندھ کی، معاف کیجیے گا، لیکن نون لیگ کا جو مقابلہ پنجاب میں، وہاں پر ان کو ایک سبسٹینشیل لاسز ہو سکتے ہیں. تو وہاں پر آرگیومنٹ ہے کہ جی ہم کیونکہ معیشت کو ٹھیک نہیں کر پا رہے اور لوگوں میں غم و غصہ ہے، اور ہماری جو حکومت ہے مزید غیر مقبول ہو رہی ہے اور اس کی مطلب ہے لوگ جو اس کے خلاف ہو رہے ہیں، تو اگر ہم یہ فیصلہ بھی کر لیں اور اس کے بعد عمران خان کے سپرد کر دیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جناب $4 بلین کی ایل سیز پھنسی ہوئی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم ریپیٹریٹ نہیں کر پا رہے ڈیویڈنڈ کو جو بڑی کمپنیز کا ہے، ہمارا جو اس کا ایف بی آر کے ریونیو ہے آنے والے دنوں میں کم ہوگا. افراط زر جو ہے وہ مطلب ایک تاریخی افراط زر ہے اس ملک میں، 50 سال کی تاریخ میں اتنا نہیں ہوا. اب ذرا سا کم ہوا ہے، 25%، 24% آئے، لیکن 30% تک گیا اور مزید جائے گا. ہماری جو کرنسی ہے اس میں بہت ہی وولیٹائل ہے، وہ مسلسل دباؤ کا شکار ہے کیونکہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے. تو کسی بھی طرح معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکتے. بجلی مزید مہنگی ہو سکتی ہے، اس میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، بے شک انٹرنیشنل مارکیٹ کچھ بھی کر رہی ہو، تو ریلیف عوام کو نہیں دی جا سکتی. تو اس میں ان کا کہنا ہے کہ انتخابات کرائیں، اور اگر یہ وبال ہے تو عمران خان کے سپرد کر دیا جائے. لیکن یہ والی جو اس میں میں کہوں گا کہ تعداد ہے جو لوگ اس چیز کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں، ان کی لابی اتنی مضبوط نہیں ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ جی میں نے تو پورا اپنا مدت کو پورا کرنا ہے. تو فیصلہ کوئی بھی جو ہو وہ نون لیگ کے لیے آسان فیصلہ نہیں ہے. اور اسی حوالے سے آپ دیکھیں کہ اگر آسان فیصلہ نہیں ہے تو لیکن پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے کہ جی اگر نواز شریف صاحب کو ریلیف مل جاتا ہے اور نواز شریف صاحب کی جو ہے نا اہلی ختم ہو جاتی ہے، ان کی بیٹی واپس آ جاتی ہیں، تو غالباً پھر وہ کوئی ایسی فضا بنائے کہ وہ سمجھیں کہ الیکشن میں ہم جائیں اور کچھ توڑ جوڑ کیا جائے، نئے گروپنگ کی جائے، کچھ مطلب ہے ساؤتھ پنجاب میں کوئی سیاست کا کوئی کرتب دکھایا جائے، پی ٹی آئی کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جائے، ان کے جو لوگ ہیں اتحادی ان کو اپنی طرف ملانے کی کوشش کی جائے. تو یہ سارے آپشنز حکومت کے پاس ہیں. لیکن ایک بات طے ہے کہ اس وقت نون لیگ چاہے وہ حکومت میں رہے یا حکومت کو چھوڑ دے، دونوں صورتیں جو ہیں اس کے لیے آسان نہیں ہیں. اگر وہ انتخابات کی طرف جاتی تو عوام کی جو ایک مقبولیت کی لہر عمران خان کے ساتھ ہے تو ان کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، یہ بالکل ہوگا. اور دوسری طرف اگر وہ چمٹے رہتے ہیں اور بعد میں انتخابات کراتے ہیں تو پھر لوگ جو ہیں ان کا غصہ مزید بڑھے گا، اور وہ جو ہیں وہ جب دیکھیں گے کہ جی معیشت جو ہے بد سے بدتر ہو گئی تو وہ پھر غالباً نون لیگ کو سبق دیں. تو عرض یہ کرنا ہے کہ جی چوائسز جو ہیں وہ آسان نہیں ہیں. اور پھر عمران خان جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ مداخلت کر کے کوئی روڈ میپ نکالیں، کیونکہ عمران خان جو ہے حکومت وقت سے بات کرنے میں بالکل وہ نہیں ہے، انٹرسٹڈ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جی جو اصل لوگ ہیں پاکستان عامی، وہ اپنا کوئی کردار ادا کرے اور اس پولیٹیکل سچویشن کو، اس پولرائزیشن کو ڈیفیوز کرنے میں نہ صرف کردار ادا کرے بلکہ عوام کی منگوں کے مطابق اس ملک کو صاف و شفاف انتخابات کی طرف لے کے جائے. لیکن نون لیگ کے جو تھنک ٹینکس، ان کا کہنا ہے کہ غالباً فوج جو ہے وہ اتنی جلدی عمران خان کی بات نہیں مانے گی، وہاں پر ان کی دال بقول کوٹ اینڈ کوٹ گلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اس معاملے میں. لیکن چوائسز جو ہیں وہ سب کے لیے بڑی مشکل ہیں. حکومت کے لیے حکومت میں رہنا مشکل ہے. عمران خان کے لیے جناب ظاہر ہے کہ وہ کہہ چکے میں اسمبلیز ڈیزالو کروں گا، اگر نہیں کرتے تو وہ مشکل میں ہوں گے، کرتے ہیں تو وہ ایک بہت ہی انسرٹن غیر یقینی صورتحال میں چلے جائیں گے.
اور ہماری ملک کی اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ بھی مشکل میں، کیونکہ اس کو اندازہ ہے کہ جی ملک کی معیشت کی کیا حالت ہے، ہم اگر معیشت کو مستحکم نہیں کریں گے تو جناب ہمارا دفاع مضبوط نہیں ہوگا، ہمارے خارجہ تعلقات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوں گے دیگر ممالک کے ساتھ، اور ان سب کی پہلی شرط ہے سیاسی استحکام۔ لیکن سیاسی استحکام آئے گا کیسے؟ یہ میرے خیال میں سب سر کھجا کے سوچ رہے ہیں ہم، اور آپ بھی سوچ رہے ہیں، اور ہماری توقعات جو ہیں ظاہر ہے کہ فیصلہ سازوں کی طرف ہے، اور فیصلہ سازوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کب جو ہے وہ کہتے ہیں نا ایکشن میں آئیں گے، کب عمل میں آئیں گے، اور اس معاملے کو جو ہے حل کرا کے جو ملک میں ایک غیر یقینی صورتحال ہے، ایک بالکل ایک انسرٹن سچویشن ہے، اس کا خاتمہ کریں گے۔ عامر زیب کو اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔